السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں ارحان کہتا ہے، پہلے بھائی سنگر اور اس کے آدمی، پھر فاطمہ اور باقی۔ میرے حضور ویرونیکا نامی خاتون واضح طور پر ہماری زمینوں سے زیادہ کچھ اور چاہتی ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، ہر قدم وہ جو اٹھاتی ہے اور جو بھی حرکت وہ کرتی ہے ہمارے لیے مزید پریشان کن ہوتا ہے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، ان کی نیت میری جان کو تکلیف دینا ہے۔ وہ خاتون بازار چہرہ ڈھانپے بغیر چلی گئی، لیکن جب وہ میرے سامنے آئی تو اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے اپنا چہرہ تب دکھائے گی جب وہ مجھے مارنے والی ہوگی۔ اچھا، اب اگر وہ مجھے مارنا چاہتی ہے تو پھر اسے ایک موقع دیتے ہیں۔ کراسے بے ان سرزمینوں کو شکارگاہ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کافروں کے ساتھ مل کر شکار کرنا چاہتے ہیں۔ دو منہ والا کراسے، بران کراسے کو خبر بھیجو، میں اسے اپنے شکار پر دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اب کراسے بے کافروں کے ساتھ اتحاد کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ پہلے وہ اپنے دوستوں سے شکار کا ذکر کریں گے۔ بیگم پوچھتی ہے، آپ اس منصوبے سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں میرے حضور؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، جب وہ اپنے اتحادیوں کو شکار کی جگہ کے بارے میں بتائے گا تو وہ سوچیں گے کہ ہم کسی جان میں پھنس جائیں گے۔ ویرونیکا وہاں آئے گی، پھر ویرونیکا ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ بران جرکتائی، کل آپ ان جگہوں پہ جائیں گے جہاں پہ ہم جال بچھائیں گے اور شکار کریں گے۔ آپ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی بران اور جرکتائی کے علاوہ باقی سب چلے جاتے ہیں۔ ان کے رکنے پر عثمان صاحب پوچھتے ہیں، کیا بات ہے سردارو، کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو بران کہتا ہے، حضور یہ میری حد ہے یا نہیں جانتا، لیکن ایک مسئلہ ہے جو ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ جرکتائی کہتا ہے، ہم دیوان میں نہیں کہہ پائی مگر۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، تمہیں کہنا ہوگا، اگر مسئلے کا تعلق دیوان سے ہے، جب تم کو دیوان میں بولنے کا موقع ملے تمہیں کہنا ہوگا۔ ابھی دیوان ختم ہو چکا ہے، تم جا سکتے ہو اور دیوان کے متعلق جو بھی بات ہوگی دیوان میں کرنا۔ یہ شکار کرنے کا وقت ہے، اپنے فریضے پر جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ باہر بیگم بالا خاتون کے پاس آتی ہے تو بالا خاتون اسے کہتی ہیں، تو تم اپنے بھائی سے مل گئی؟ ہاں بیگم خاتون۔ بیگم کہتی ہے، اللہ کا شکر ہے، عثمان صاحب کی بدولت سغوت اور بچے آزاد ہو گئے۔ بالا خاتون کہتی ہیں، اچھا اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ بیگم کہتی ہے، میں جانتی ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا اس کی تلافی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں، یہ جاننے سے کچھ نہیں بدلتا بیگم، اس غلطی کی کوئی معافی نہیں۔ کیا تم تاجروں کو بغیر پوچھ تاچھ کے بازار میں داخل ہونے دیتی ہو؟ کیا تم نے اس شیطان کو بازار میں آنے سے پہلے اس کی پوچھ گچھ نہیں کی؟ بیگم کہتی ہے، بالکل میں نے پوچھ تاچھ کی بالا، لیکن اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے قریب ہی ایک سپاہی کو بھیجا تھا اور خبر کا انتظار کر رہی تھی۔ بالا خاتون غصے سے کہتی ہے، اسے جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ تم جب خبر کا انتظار کر رہی تھی اس شیطان نے میری بیٹی کو اغوا کر لیا، اور تم جس بازار کی حفاظت اور نگرانی کرتی ہو اس لیے میں گونچا خیمے سے باہر آ کر انہیں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ بیگم پوچھتی ہے، کیا صرف میں ہی قصوروار ہوں بالا، اور میرا بھائی بھی تو؟ بالا خاتون غصے سے کہتی ہیں، چپ رہو، غلطی کے لیے ساتھی تلاش نہ کرو، کیونکہ یہ تمہاری غلطی ہے، کیونکہ تم نے اس شیطان کو بازار میں لے آنے دیا اور تم اس کی قیمت ادا کرو گی۔ بیگم کہتی ہے، اگر کوئی قیمت ادا کرنی ہے تو میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ بالا خاتون کہتی ہیں، ہم نے تم کو تمہاری غلطی کی تلافی کے لیے ایک فریضہ سونپا اور تم اسے بھی صحیح سے سنبھال نہیں سکی۔ میں عثمان صاحب سے بات کروں گی اور یہ فریضہ تم سے لے لوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون آگے بڑھ جاتی ہیں۔ بیگم بھی غصے میں آگے بڑھتی ہے تو گونچا اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ ادھر سردار گینجر خط لکھ رہا ہوتا ہے اور خط لکھنے کے بعد اس پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر سپاہی کو بلا کر اسے خط دیتے ہوئے کہتا ہے، کسی کو پتہ چلے بغیر اسے فوراً کراسے تک پہنچاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی چلا جاتا ہے۔ سپاہی کے جانے کے بعد گینجر کہتا ہے، عثمان کی مہم کے بارے میں جاننا کراسے کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ ادھر بیگم خاتون بہت غصے میں خیمے کے اندر جاتی ہیں اور خیمے کے اندر ہر چیز تہز نہز کر دیتی ہیں، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہیں۔ اس لیے میں گونچا خیمے کا دروازہ کھولتی ہی ہے کہ بیگم خود سے کہتی ہے، آہ عثمان آہ، اگر میری تم سے محبت نہ ہوتی تو اس قبیلے کو آگ لگا کر میں اس بالا کو اس کی حد یاد دلا دیتی۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونچا چونک جاتی ہے۔ بیگم مزید کہتی ہے، مگر تم نہ مجھے دیکھتے اور نہ تمہیں میری محبت نظر آتی ہے، برسوں سے اٹھائی ہوئی محبت جسے میں نے خنجر کی طرح چھپا رکھا ہے، اس محبت کو میں نے 40 تہوں میں چھپا رکھا۔ اگر ترک کرنا ممکن ہوتا، لیکن نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ محبت چھوڑنے کا مطلب ہے جان دینا۔ بالا تمہارے باوجود میں عثمان کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونچا وہیں سے پلٹ جاتی ہے اور بجل قدموں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ علاؤالدین فاطمہ کے ساتھ اسی جانب آ رہا ہوتا ہے اور گونچا کو پریشان دیکھ کر وہ دونوں اس کے پاس آتے ہیں۔ علاؤالدین پوچھتا ہے، گونچا کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ فاطمہ کہتی ہے، بھابھی آپ کا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی بری خبر ہے؟ تو گونچا کہتی ہے، نہیں فاطمہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فاطمہ کہتی ہے، میں اپنے بھائی کو بتا رہی تھی کہ میں کیسے بھاگی، کیا میں آپ کو بھی بتاؤں؟ تو گونچا کہتی ہے، بتاؤ۔ وہ بتا تو رہی ہوتی ہے مگر گونچا کا ذہن مسلسل بیگم میں الجھا ہوتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت عثمان صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اب اس عورت کا ہمارے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ ہے اس لیے وہ نہیں رکے گی۔ بالا قبیلے کے لوگ تم اور فاطمہ محتاط رہو گے۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں، فکر نہ کریں حضور، میں ذاتی طور پہ ان کا خیال رکھوں گی، میں فاطمہ کو قبیلے میں کوئی فریضہ سونپوں گی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ہمیں سغوت کے لوگوں کا دل بھی جیتنا چاہیے اور ہاں یہ کام تمہارا ہے۔ حلوفرہ کہتی ہے،
کراسے صاحب نے جو مال ہم سے لینے کی کوشش کی وہ گودام میں موجود سامان اگر ہم اسے سوغوت کے بازار میں تجارت کے لیے استعمال کریں تو تجارت کی واپسی سے عوام بھی خوش ہو جائے گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں بیٹی یہ ایک اچھا خیال ہے، تو پھر یہ فریضہ تمہارا ہوا بالا۔ علاؤالدین اور فاطمہ کہاں ہیں؟ تو ارحان کہتا ہے فاطمہ نے علاؤالدین اور گونجا کو پکڑ لیا ہے، وہ بھی آ جائیں گے۔ اس لیے میں وہ تینوں خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ فاطمہ اپنی بہادری کی کہانی علاؤالدین کو سنا رہی ہوتی ہے تو علاؤالدین اسے کہتا ہے میں سمجھ گیا بہن، تم نے مجھے 3 بار سنا دیا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں یہاں ہوں میری بیٹی، اب مجھے بتاؤ۔ فاطمہ کہتی ہے بابا یہ میرے بھائی مجھ سے جلتے ہیں، میں نے ثابت کر دیا ہے کہ میں بڑی ہو گئی ہوں، کیا میں جنگ میں جا سکتی ہوں؟ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں تم کسی جنگ میں نہیں جاؤ گی، جنگ کہاں سے آ گئی، تم اب بھی یہاں میرے پاس بیٹھی رہو گی۔ بالا خاتون کہتی ہیں اس کے علاوہ کچھ وقت کے لیے تم بازار بھی نہیں جاؤ گی۔ یہ سن کر فاطمہ پریشان ہو جاتی ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے ماں جب کہ آپ نے بازار کی بات کی، گونجا کے پاس ایک تجویز ہے۔ گونجا کہتی ہے میں کہتی ہوں کہ گودام میں موجود مال اب اسے بازار میں نکالیں۔ یہ سن کر بالا خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہیں عثمان صاحب کیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بہویں کیسے کام کر رہی ہیں؟ گونجا بیٹی ہلوفرا نے کچھ لمحے پہلے یہی بات کی اور ہم نے اسے یہ کام سونپا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونجا تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے جبکہ ہلوفرا بھی اس سے نظریں چرا رہی ہوتی ہے۔ یہ ماحول دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں اچھا فاطمہ بیٹی بتاؤ تم اس گھوڑا گاڑی سے کیسے بھاگی؟ تو ارحان اور علاؤالدین کہتے ہیں بابا ایسا نہ کریں، مگر عثمان صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر فاطمہ نے پھر سے سنانا شروع کر دیتی ہے۔ ادھر سردار کراسے خط پڑھتے ہوئے کہتا ہے عثمان صاحب ہمیں کل شکار کی دعوت دے رہے ہیں، سانجار اس کے پیچھے کچھ گڑبڑ ہے۔ سانجار کہتا ہے عثمان صاحب آپ کے خلاف کوئی منصوبہ بندی نہیں کر سکتے، اگر کوئی شکار ہوگا تو وہ خود ہوگا۔ کراسے کہتا ہے بھیڑیے کا شیر کو شکاری سمجھنا اس کی ہمت سے نہیں بلکہ اس کے اندھے پن کی وجہ سے ہے، اس لیے میں کیوماز وہاں آتا ہے اور خط کراسے کو دیتے ہوئے کہتا ہے حضور یہ گنجر صاحب نے بھیجا ہے۔ کراسے خط کھول کر پڑھتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے عثمان صاحب جانتے ہیں کہ لوکاس اور اس کے ساتھ والی خاتون آپ کی مدد سے فرار ہوگی۔ عثمان صاحب کا خیال ہے کہ آپ انہیں شکار کے بارے میں بتائیں گے، جبکہ وہ عثمان صاحب کو شکار کے میدان میں غیر محفوظ دیکھ کر قتل کرنا چاہیں گے، تب عثمان صاحب ان کا شکار کریں گے۔ خط پڑھنے کے بعد کراسے کھڑے ہو کر آگے بڑھتا ہے اور خط کو جلاتے ہوئے کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم ہوشیار ہو عثمان، لیکن میں ہمیشہ تم سے ایک قدم آگے رہوں گا۔ سانجار عثمان صاحب کو خبر بھیجو، ہم ان کی دعوت پر جائیں گے۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب بالا خاتون سے پوچھتے ہیں بالا بتاؤ تم کیا کہنے میں ہچکچا رہی ہو؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں حضور بیگم خاتون اس نے کرادین میں کمزوریوں کا ایک سلسلہ دکھایا اور ہم نے اسے معاف کر دیا، ناانصافی ہوئی اور ہم نے اسے نظر انداز کیا۔ ہم نے کہا کہ وہ کمزور ہے اور آئیے اسے اپنے پاس رکھیں۔ ہم نے اسے سوغوت بازار میں فریضہ دیا لیکن وہ ناکام ہو گئی۔ ہم نے دیکھا انہوں نے ضروری اقدامات نہیں کیے تو ہمیں اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑی۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ضروری اقدامات نہ کرنے پر میں مناسب سزا کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ بالا خاتون کہتی ہیں میں نے آپ سے کہا کہ سزا دینے کے بجائے کام اس کو دیں جو اس سے زیادہ قابل ہو۔ بیگم خاتون کو معزول کر دیں حضور۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا کوئی اور ہے تمہارے دماغ میں بالا؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں جی ہاں۔ اس سے پہلے کوئی نام بتاتی بران وہاں پہ آ کر کہتا ہے حضور بیگم خاتون آئی ہیں اور آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اجازت ملتے ساتھ ہی بیگم اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے سب سے پہلے عثمان صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ بات جان لیں کہ میں آپ سے اور آپ کے دعویٰ کے لیے اپنی آخری سانس تک ساتھ دوں گی، میری بیعت برقرار ہے، لیکن فاطمہ کے اغوا ہونے کے معاملے میں میری غلطی ہے۔ آپ کی اجازت کے ساتھ میں درخواست کرتی ہوں کہ مجھے بازار کے فریضے سے معزول کر دیا جائے۔ میں آپ کے ساتھ فتوحات میں جانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا چاہتی۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں آپ بازار میں اپنا کام جاری رکھیں گی، میں آپ کو فریضے سے نہیں ہٹا رہا، دوبارہ نہ آپ مجھ سے کسی فریضے کا کہیں گی نہ ہی آپ کو فریضے سے ہٹایا جائے گا، آپ جا سکتی ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی بیگم چلی جاتی ہے اور بالا خاتون کھڑے ہو کر کہتی ہیں چونکہ آپ اسے الگ نہیں کرنا چاہتے حضور، یقینی طور پر کچھ ہے جو آپ جانتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یقیناً یہ ریاست کا کام ہے، اسے کوئی اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔